मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे। और जो तुम देखिए, मैं ये बार बार एक चीज कह चुका हूँ कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। मैंने ये फैसला किया था कि अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप इकबाल सुबहानी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ARY न्यूज़ को बंद कर दी। वही फस्ताई हथकंडे, वही पुरानी चालें। इन लोगों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। ये लोग दर बदर भी हुए, इन लोगों को मुल्क से भागना भी पड़ा और एक ऐसे मुल्क में रहे कि जहाँ पर उसूल, कायदे, कानून एक तरीक़ाकार होता है। वहाँ पर इन्होंने जायदादें भी बनाई, इनके बच्चे भी वहाँ रहे और लगता है कि इनका मुस्तकबिल भी शायद वहीं पर है, ये वहीं चले जाएंगे। मगर इन्होंने इन चीज़ों से कोई सबक नहीं सीखा। ARY न्यूज़ को बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि शहबाज गिल ने वहाँ बैठकर जो इंटरव्यू दिया और वो लाइव चल रहा था। उस इंटरव्यू में उसने जो गुफ्तगू की, माजी में इनकी जो गुफ्तगू थी फ़ौज के ख़िलाफ़, उसका हवाला दिया। उस बुनियाद के ऊपर शहबाज गिल और दीगर जैसे फवाद चौधरी और इस तरह के 3-4 और लोग हैं, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया थाना कोसार के अंदर। इंतहाई भोंडे तरीके से, एक गैर अखलाकी तरीके से और एक गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया। उनकी गाड़ी को रोक कर बेशुमार पुलिस वाले वर्दियों में नहीं, सिविल कपड़ों के अंदर, सिविल कपड़ों में उनकी गाड़ी को रोक कर कलाशनकोव के बट मारकर उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर घसीटते हुए उनको बाहर निकाला। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामे, जो जिस दिन से आई है वो यही कुछ कर रही है। पूरी इनकी अगर आप तारीख़ देखें, इनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने कोई अच्छा काम किए ही नहीं है, सिवाय करप्शन करने के, मनी लॉन्ड्रिंग करने के और फिर पैसे की लूट मार करने के, लोगों को हरासा करने के, दबाने के। इन्होंने और पूरी अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं किया। हाँ, एक काम ज़रूर किया कि इदारों को साथ मिलाया और जो ख़रीदा गया ठीक, जो नहीं ख़रीदा गया फिर उसको रास्ते से हटाया। ये सारे काम इन्होंने किए और अभी भी वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो बदल गई है, वो तब्दील हो गई है, वो समझदार हो गई है, वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, वो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं। मगर इनको कोई परवाह ही नहीं है, इनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है कि जो ये गलत कारियाँ करते हैं तो अवाम का रद्द अमल जब आएगा तो ये उसका कैसे सामना करेंगे। अमाद यूसुफ जो ARY न्यूज़ के कराची के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उनके घर में छापा मारा और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ उनकी बीवी इस कदर खौफज़दा है, बच्चे इस कदर खौफज़दा हैं कि शायद काफ़ी टाइम लगे उनको उस खौफ से निकलने में, क्योंकि जब इन्होंने छापा मारा तो इतने भयानक तरीके से दरवाज़े तोड़ के और शोर शराबा करके कि वो खौफज़दा हो गए। फिर उनको गिरफ़्तार करके तो साथ ले गए। आज शहबाज गिल को अदालत में पेश कर दिया गया और अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। रिमांड के बाद शहबाज गिल वापस आ रहे थे, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि हम पाकिस्तानी फ़ौज से और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम पर कैसे इस किस्म के मुकदमे बन सकते हैं। बस ये मुख्तसर सी उन्होंने बात की और वो आगे गुजर गए। फ़ौज के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। माजी में जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लेकर उनको बुरा भला कहा, इसी तरह मरीम नवाज़ की मौजूदगी में जो उनकी सोशल मीडिया टीम के 250 लोग थे फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, वो नारा मैं दोहराना भी नहीं चाहता और वो मुस्कुराती हुई स्टेज के ऊपर मुस्कुरा रही थी वो नारे सुनकर। और फिर इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की और दूसरा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जैसे हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सारी जंगें ये फ़ौज हारी है। और फिर परवेज़ रशीद ने कहा तबाह करें, बर्बाद करें पाकिस्तान को फ़ौज और बचाने के लिए आ जाए नवाज़ शरीफ। और फिर इसी तरह जावेद लतीफ़ और मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान की तो बातें बताने वाली नहीं है। इस तरह फ़ौज को धमकियाँ देते रहे हैं वो। जो बुढ़े बुढ़े रैड जनरल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और
اس کی ترجمانی کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے. آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں. بھائی تمہیں ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ, لڑنا کیسے ہے, جنگ کا طریقہ بتاؤ, کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے, وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے, ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو, تمہارا میدان سیاست نہیں ہے, اپنے حدود میں رہو. مقدمات تو ان کے اوپر بننے چاہیے. میں پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو فوج کے خلاف ان لیڈروں نے, مسلم لیگ کے لیڈروں بشمول فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے, جو باتیں کی ہے, محمود اچک سے جو گفتگو فوج کے خلاف کرتا ہے, جو ان کا ساتھی ہے, اتحادی ہے ان کا, اور پھر اسی طرح ANP کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جو فوج کے خلاف باتیں کی ہیں, اور پھر اسی طرح علی وزیر ہیں, اور پھر محسن داوڑ ہیں جو ان کے سب یہ ان کے ساتھی ہیں. ان لوگوں نے جس طرح فوج کے خلاف باتیں کی ہیں, ان پر مقدمات درج کرے پنجاب حکومت میں, ان پر مقدمات درج ہونے چاہیے, اور ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے, اور ان پر غداری کے مقدمے بننے چاہیے, اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اور ابھی ان کو اور کچھ بھی نہیں ملا تو یہ توشہ خانہ لے کر تو بیٹھ گئے ہیں. بھائی توشہ خانہ میں سے نواز شریف نے, آصف علی زرداری نے, یوسف رضا گیلانی نے جو توشہ خانہ سے تحفے لیے ہیں, چاہے وہ جس بھی طریقے سے لیے ہیں, تو ذرا اس کی بھی تو وضاحت کر دینا. عمران خان نے اگر توشہ خانہ سے کوئی تحفے لیے ہیں تو جو بھی اس کی لیگل منی بنتی ہے وہ اس کا قانونی آئینی اس کا اختیار ہے. کسی بھی وزیر اعظم اور صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ توشہ خانہ سے تحفے ایک مخصوص اماؤنٹ دے کر لے سکتا ہے. تو عمران خان نے جب وہ مخصوص اماؤنٹ وہاں جمع کرائی ہے اور جو بھی تھوڑے بہت تحفے وہاں سے لیے ہیں, اب اس بات کو اتنا ایشو بنا رہے ہیں, اور خود جو کروڑوں اربوں روپے کے تحفے ان 3-4 لوگوں نے لیے ہیں ماضی میں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو انصاف کے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کریں تاکہ ان کے توشہ خانے سے لیے ہوئے تحفوں کی لسٹ بھی, فہرست بھی سامنے آئے. عمران خان نے ایک انٹرویو میں, پھر ایک مختصر سے انٹرویو میں پھر اپنے عزم جو ہے اس کو دہرایا, اپنے عزم کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں, میں یہ بار بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اریسٹ ہونا تو چھوٹی سی چیز ہے. میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑوں گا, جہاد اسے کہتا ہوں, میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا, کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا. کہ عمران خان نے 13 اگست کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کا اعلان کیا, مگر یہ کسی بھی طور پہ جلسہ کرنے کی اجازت دینا نہیں چاہتے تھے, اور کوئی نہ کوئی ایسی سازش کرنے میں مصروف تھے جس کی خبر عمران خان کو ہو گئی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جگہ تبدیل کر کے تو راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جلسے کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں کریں گے. مگر پھر انہوں نے کیا کیا, اس امپورٹڈ حکومت نے, انہوں نے TLP سے اعلان کروا دیا کہ TLP فیض آباد میں جلسہ کرے گی, اور فیض آباد کا اور راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ کا صرف 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہ یقینی طور پر وہاں پر خون خرابہ کروانا چاہتے تھے, وہاں پر قتل و غارت گری کروانا چاہتے تھے. اور سننے میں یہ بات آئی ہے کہ PTI کا جھنڈا اٹھائے, PTI کی ٹوپیاں پہنے کچھ لوگ وہاں سے آئیں گے مئی روڈ کے اوپر, اور وہ واردات ڈالیں گے, TLP کے اوپر حملہ کریں گے, اور پھر TLP جو ہے وہ سارے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف بڑھیں گے, اور بڑھ کر وہ PTI کے اوپر حملہ کریں گے. اور اس نتیجے میں خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا تو بے شمار جانیں جاتی. اور اس وقت ان کی سوچ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی فساد کرایا جائے, مگر عمران خان کی حکمت عملی اور دانائی نے کام کیا, اور عمران خان نے وقت سے پہلے اپنے جلسے کو لاہور میں شفٹ کرنے کا اعلان کر دیا. اور ایک بات اور بڑی ضروری جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر 14 یا 16 لوگ شہید ہوئے تھے, ایک حاملہ خاتون کے بھی منہ پہ گولیاں ماری گئیں, اور شہباز شریف اس وقت اس واقعے سے صرف میرا خیال ہے کوئی آدھے کلومیٹر کی دوری کے اوپر تھے, یا شاید اس سے بھی کم کے اوپر, اور رانا ثناء اللہ اس وقت ان ساری چیزوں کے انچارج تھے. تو طاہر القادری نے ابھی 25 مئی کا جو ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوا تھا ڈی چوک کی طرف, اس پہ پہلے طاہر القادری نے ایک بیان دیا
اور اس بیان میں انہوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا اور گلے شکوے بھی کیے پی ٹی آئی سے. پاکستان کے سب سے اعلیٰ درجے کے وکلاء ہر سٹیج پہ ہائر کر رکھے ہیں، اس کے باوجود انصاف کا دروازہ نہیں کھل رہا. بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں عدل و انصاف کے، مگر دعوے کرنے والے خود عدل و انصاف کو ذبح کرتے ہیں. اور ملک کے اندر آزادی نہ ہو تو باہر بھی ریلائنس نہیں ہوتی، ریلائبلٹی نہیں ہوتی، اعتماد نہیں ہوتا، اور ملک ہمیشہ نیچے جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے اس وقت پنجاب حکومت کے لیے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو کی انکوائری کو کھولا جائے، اس کے مقدمات کو دوبارہ سے چلوایا جائے یا اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا جائے تاکہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو سزا مل سکے. اگر یہ بر وقت کام کر دیا جاتا تو شاید ابھی ان کو یہ جرت نہ ہوتی. آپ ان کی جرت دیکھیں کہ چھوٹے سے ایریے کے اندر یہ حکومت ہے ان کی، مگر ابھی بھی رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کیا پنجاب حکومت نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ ان کو پکڑتے کیوں نہیں آپ؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر بے شمار مقدمات ہیں اور اسی طرح یہ باقی لوگوں کو، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کیا ان کو دیکھتے رہیں گے، تماشا دیکھتے رہیں گے، یہ دھمکیاں دیتے رہیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے بدلہ لینا ہے ان لوگوں سے، انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے. جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے، یہ لوگ یہی کچھ کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنا عین عبادت ہے اور ایک ثواب کا درجہ بھی رکھتی ہے اور تقاضا کرتی ہے پاکستان کی جو عوام ہے آپ سے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے 25 مئی جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ظلم کیے ہیں ان کو سزائیں دلوائیں اور انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں. اور ابھی ایک اچھی خبر بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے لئی ایکسپریس وے اور رنگ روڈ کے منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی راولپنڈی شہر کو سہولتیں ہو جائیں گی، ٹریفک کے معاملات کافی حد تک حل بھی ہو جائیں گے. اب تک اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.